یہ ہے کہ ہمارے اسی ہفتے میں ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ بہت عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے اور بڑے دیانتدار، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بہت زیادہ عزت سے نوازا تھا۔ آج سے 15-16 سال پہلے جب حرمین کے جو اس وقت مسجد نبوی اور مسجد حرام کے جو سربراہ ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، وہ پاکستان میں آئے، الحمرہ حال میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ گویا کہ میرے والد ہیں، اور میں نے پاکستان میں صرف ویسے اور بڑے مذہبی رہنما ہیں، صرف ان کے بارے میں سنا ہے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ دیگر ائمہ حرمین سے بھی، کہ وہ احترام میں ان کو روحانی طور پر اپنا والد کہا کرتے تھے۔ اس قدر عظیم لوگ کم پیدا ہوتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کی تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کہتے تھے کہ میری ایک ایڈیشنل خواہش ہے کہ میں نے دنیا میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں کہ میری ماں بھی جنت میں جائے اور میں اپنی ماں کو بھی جنت میں دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ میں 2-2.5 ماہ کا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ کہتے چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نا 1-2 مہینے کا، تو مائیں مالش کرتی ہیں، کہتی میری والدہ مالش کر رہی تھی، ان کی بہنیں بعد میں بتایا کرتی تھی جو بڑی بہنیں تھیں، تو کسی نے پوچھا تم نے اس کو پہلوان بنانا ہے؟ والدہ کہنے لگی نہیں، میں نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو جوانی میں جا کر بڑی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور 86 سال کی عمر تک بڑھاپے میں بھی وہ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا۔ عام طور پر سفر کرتے، ایک بندہ جو 32 سال ایک جماعت کا پورے پاکستان کا سربراہ ہو، اور تقریباً 30 سال کے قریب ایوان بالا سینٹ کے رکن کی حیثیت سے رہے ہوں، اس قدر سادگی ہمارے پاس یہاں اس مسجد کا جب ہم نے سنگ بنیاد رکھا تو میں نے ان سے درخواست کی، یہاں تشریف لائے، انہوں نے خطاب بھی فرمایا اور اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہمارے پاس 3 سال پہلے بھی میں نے درخواست کی، اس وقت بھی یہاں تشریف لائے اور بھی دیگر مواقع پر تشریف لاتے رہے۔ تو کبھی ہم نے کہنا ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہ حالات خراب ہے ملکی، آپ اپنے ساتھ کوئی گن مین رکھا، کہنے لگے مجھے کیا ضرورت ہے گن مین کی، بس اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اکیلے گاڑی میں، سرکاری گاڑی، سرکاری سفر میں اکیلے، پرائیویٹ ہے تو اکیلے، ڈرائیور ہوتا تو اور پیچھے گاڑی میں اکیلے بیٹھتے، اور پتہ یہی چلتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی قرآن کھولنا اور قرآن پڑھتے رہنا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو اللہ رب العزت یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ اس قدر یعنی سادہ اور اس قدر اللہ کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط تھا۔ جب پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرایا، اس وقت سیاسی جماعتوں نے پہلے اس کے خلاف ووٹ ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ اس کے خلاف ووٹ ہم نہیں ڈالیں گے بلکہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اتنی جرت نہ ہوئی تو پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی فون آیا ایک بڑے لیڈر کا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ووٹ نہ ڈالیں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ میری جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف ہی ووٹ ڈال دیں۔ اس وقت بڑے بڑے اخبارات میں جو مین ہیڈنگ تھی یہی تھی کہ ایک پاکستان میں فرد ہے پروفیسر ساجد میر کے جس نے پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک وہ کہ جو پوری قوم پر مسلط ہو، اس کے خلاف کھڑا ہونا اور اس کی مخالفت کرنا۔ تو دین کا بہت کام، ہزاروں مساجد کی بنیادیں رکھنے والے، اور شاید پاکستان کا کوئی شہر ہو کہ جہاں وہ دعوتی اور تبلیغی سفر پر نہ گئے ہوں۔ بہرحال بہت زیادہ ان کی خدمات نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اچھی مہمانی فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے،
قبر میں جنت کا بستر اور جنت کا لباس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے، انسان ہے ہر ایک سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہو گئی ہے ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے بعد جماعت کو، کتاب و سنت کے پرچم بلند کرنے والوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اور سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔